کب تک درگزر کیا جائے گا؟ کب تک یہ کیا جائے گا کہ اسے اگنور کر دیا جائے، اس پر بات چیت نہ کی جائے؟ مجبور کر دیا گیا ہے، اور اسی پی ٹی آئی کو کئی دفعہ پارلیمنٹ میں بات چیت کی دعوت دی گئی۔ اس طرح کے لوگوں کو بات چیت کی دعوت دینے پر آج ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے، جو اس لائق نہیں، جن کی حیثیت اپنے لیڈر کے آگے بنی گالا کے شیروں سے زیادہ نہیں ہے، جو ان کی کوئی عزت نہیں ہے، جو انہیں ہانکتا ہے، جو دھتکارتا ہے، جو کسی کو عزت دینے کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہے، یہ کبھی اپنے بہنوں سے، کبھی اپنی بیوی سے، کبھی خود اپنے رویے سے، تمام سیاسی لوگوں کو اس نے اس طرح ٹریٹ کیا ہے جیسے اپنے شیروں کو کرتا تھا، کیونکہ شاید یہ لائق ہی اسی ہیں، یہ زبان ہی یہ سمجھتے ہیں۔ اپنے بیٹے قاسم سلیمان کو تو کبھی لا کر یہاں مارنے مر جانے کی دھمکیاں یا اس کو عملی طور پر میدان میں نہیں اتارا۔ اپنے بچے تو آج بھی گولڈ سمتھ اور اس کی گود میں پل رہے ہیں، آج بھی، اور پوری کی پوری زندگی اس نے مغربی طرز عمل سے گزاری ہے۔ جانوروں کی طرح نہ بہن نہ ماں کا عزت کا خیال، اور تو اور لوگوں کی گھروں کی عزتوں سے لے کر پوری زندگی سکینڈل سے بھری پڑی ہے۔ باقی تو کسی کی ماں بہن کی عزت تو کیا، وہ جو پیر اور پیرنی کی عزت تھی اس کا بھی جو تماشا بنایا وہ سامنے ہے۔ یہ صرف ذاتی زندگی یہ نہیں، ہمیشہ دوسروں کی جیب میں ہاتھ رہا، ہمیشہ دوسروں کی عزت پہ نظر رہی، ساری کی ساری زندگی اس طرح گزارنے کے بعد اور کسی کے کندھوں پر بیٹھ کے اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو عقل کل، اپنے آپ کو اس پاکستان یا سب سے ضروری یا سب سے ناگزیر سمجھنے والا ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ اقتدار تک کیسے پہنچے تھے؟ اگر پاشا یا فیض نہ ہوتے تو آپ تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے، وزیر اعظم بننا تو دور کی بات۔ آج کیونکہ آپ کو کوئی کندھا نہیں دے رہا، تنقید آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ فوج بلیک میل ہو، فوج کو مجبور کیا جائے، پھر اس کا کندھا استعمال کیا جائے، اس کے کندھوں پر بیٹھ کر پھر ایک دفعہ کسی طرح اقتدار پر پہنچا جا سکے۔ حالت آپ کی یہ ہے کہ 13 سال میں کے پی کے میں آپ نے کیا دیا ہے؟ کس بات کا لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ کس بات کی لوگ آپ کو دوبارہ حکومت دیں گے؟ جو لوگ ہری پور کا الیکشن نہیں جیت سکے وہ لاہور اور فیصل آباد یا باقی پاکستان سے کیا جیتیں گے؟ اور اس سارے کا غصہ، اس سارے کی وجہ سے تنقید آپ ایک ادارے پر اور اس کے سربراہ پہ کرتے ہیں، یہ اب برداشت نہیں ہوگی۔ یہ ناقابل برداشت حد تک چلی گئی ہے بات، اور وہ منہ توڑ دیا جائے گا، وہ زبان کھینچ لی جائے گی جو اب پاکستان یا پاکستان کو عزت دینے والے اداروں اور اس کے سربراہوں کے خلاف استعمال ہوگی۔ اس کا عملی مظاہرہ ہوگا، مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی، بلکہ اب کوئی بھی بد زبانی کرنے والے کی زبان، وہ پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی دوسرا، وہ کھینچ لی جائے گی۔ کریں آئیں اب اڈیالہ کے باہر تماشا، آئیں کریں شوبدہ بازی، بتایا جائے گا کہ قانون کیسے عملداری قانون کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بدامنی کریں، آپ وہاں پر لوگوں کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا کریں، وہاں پر اور بھی بہت سارے قیدی ہیں، ان کی زندگیوں کے لیے خطرہ بنے، اور بے جا ہمارے دشمن کی زبان باہر آ کر ملاقات کر کے بولیں اور آپ کو برداشت کیا جائے۔ نہ صرف وہاں یہ تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا، اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو پھر وہاں کے قیدی جو ہیں اسے ایسی جگہوں پر منتقل کیا جائے گا کہ جہاں پر وہ محفوظ رہ سکے۔ یہ جو آپ بار بار ہر روز، آپ نے کبھی اتنی تنقید دہشت گردوں پہ کیوں نہیں کرتے؟
اسرائیل پہ کیوں نہیں کرتے؟ بھارت کی سپانسرشپ پہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنا زور اپنے شہداء پر ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کیوں نہیں لگاتے؟ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے کس لیے؟ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے، صحت اور تعلیم دینے کے لیے، وہاں کوئی گورننس بہتر کرنے کے لیے نہیں، زیادتی ملازمت کے لیے، ایک شیرو کی طرح رکھنے کے لیے، کیونکہ پہلا وزیر اعلیٰ نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وزیر اعلیٰ پوری کی پوری حکومت کس لیے استعمال کی جا رہی ہے کہ کسی طرح کیسز اور جو آپ کے کرتوت تھے، کارنامے تھے، ان پر جو سزائیں ہوئی ہیں ان سے کسی طرح جیل توڑی جائے، کسی طرح ہنگامہ برپا کیا جائے، کسی طرح کے پی کے وسائل استعمال کر کے یہاں سے جیل سے نکل کر اپنی سزاؤں سے بچ سکیں۔ یہ اب نہیں ہوگا۔ کے پی کے وسائل کے پی کے پہ استعمال ہوں گے۔ کے پی کے کسی کی مجال نہیں، کوئی افسر، کوئی ایسا ذی شعور آدمی کے پی کے وسائل استعمال نہیں کرے گا۔ نہ صرف پشاور ہائی کورٹ کا حکم، بلکہ یہ قانون اور آئین میں لکھا گیا ہے کہ آپ اپنے وسائل کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ کے پی کے لوگوں کے لیے ہوں گے، وہ صحت کے لیے ہوں گے، تعلیم کے لیے ہوں گے، دہشت گردی کے خلاف امن کے لیے ہوں گے۔ یہ سارا کچھ کب تک برداشت جو کیا گیا ہے وہ صرف اس لیے کیا گیا کہ شاید انہیں عقل آ جائے، شاید یہ سمجھ جائے، شاید یہ باز آ جائے، شاید یہ سیکھ لیں، شاید یہ سدھر جائیں، مگر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس لیے جس طرح کی بات کریں گے اسی طرح کا جواب لیں گے، جس طرح کا عمل کریں گے اسی طرح قانون کی عملداری کی جائے گی۔ اور ایک بات کلیئر ہے، پاکستان میں اب ایسا کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی جو انتشار پھیلائے، بیجا اداروں پہ تنقید کی جائے، اداروں کے سربراہوں کا نام لے کے سیاست چمکائی جائے، بلا وجہ فوج اور اس کے سربراہ کو سیاست میں لا کر اپنی سیاسی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کی جائے، اپنی بلیک میل کر کے اپنے کیسز سے جان چھڑانے کی کوشش کی جائے، بیجا تنقید کر کے یہ بتا کر کہ میں اتنا بدنام کروں گا نہیں تو مجھے کندھوں پہ بٹھا کے اقتدار میں پہنچاؤ۔ یہ اب ادارے نہیں کریں گے۔ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں اور اداروں کے تحفظ کے لیے حکومت پوری اپنے وسائل، اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کو سرو کیا، پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنے، جو شہداء کے وارث ہیں، جن کو غازیوں پہ فخر ہے، جو پاکستان کے وجود کے لیے ناگزیر ہیں، ان کے لیے، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان پر بیجا تنقید اور ان کا جواب دینے کے لیے حکومت دے گی، ہم سب مل کر دیں گے، پورا پاکستان دے گا انشاءاللہ۔